السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ آج کل ان دنوں کلاؤڈ برسٹ کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس وقت NDMA میں موجود ہوں، میرے ساتھ ٹیکنیکل ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر طیب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر طیب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، کلاؤڈ برسٹ کے واقعات بہت زیادہ سننے میں آ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک سے بھی ایسی خبریں آئیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، یہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کلاؤڈ برسٹ کی پیش گوئی ممکن ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کی لانگ ٹرم فارکاسٹنگ یا مڈ رینج فارکاسٹنگ پریڈکشن اس کی پاسبل نہیں ہے، لیکن جب ایک کلاؤڈز بن جائیں اور ان کلاؤڈز کی ایک اسپیسیفک اس کی کچھ کانسیپٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کنویکٹیو اویلیبل پوٹینشیل انرجی، اور نارملی کنویکٹیو اویلیبل پوٹینشیل انرجی ہی کلاؤڈز کے اندر کلاؤڈ کی ڈینسٹی بتاتی ہے کہ کتنی اس کے اندر پانی رکھنے کی سکت ہے۔ تو تقریباً 2,500 کلو جاؤل پر جو ہے کلو گرام، یہ اگر ڈینسٹی کیپس کی بن جائے یعنی کنویکٹیو اویلیبل پوٹینشیل انرجی، اور ساتھ اس کی لفٹنگ انڈیکس لو ہو یعنی یہ زمین کے قریب بنے، اور تھرڈ اس کے اندر کوئی اورogرافک اپ لفٹ ہو یعنی کوئی پہاڑی علاقے کے قریب بنے، یعنی کیپ اس کا ہائی ہو، کنویکٹیو پوٹینشیل انرجی زیادہ ہو، لفٹنگ انڈیکس اس کی کم ہو، اور ساتھ کوئی پہاڑی سلسلہ یعنی اورogرافک ایفیکٹ اس کو ملے، تو اس ٹائم پہ جو کلاؤڈز بنتے ہیں ان کو ہم کلومو نمبس کلاؤڈز کہتے ہیں، یعنی یہ ورٹیکلی بہت گہرے بادل ہوتے ہیں۔ تو کچھ تو ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن انڈیکیٹرز کو ٹیک ٹیم ہماری NDMA بھی مانیٹر کرتی ہے، لیکن یہ جب کلاؤڈز بن چکے ہوں اور اس وقت بارش ہونا شروع ہی ہو تب پتہ چل جاتا ہے کہ کلاؤڈ میس ایسا بن چکا ہے جس سے کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی پیش گوئی اس کی ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا پہاڑی علاقوں کے علاوہ جو ہمارے صحرائی اور میدانی علاقہ جات ہیں وہاں پر بھی کوئی کلاؤڈ برسٹ ایونٹ ہو سکتا ہے، اور اگر وہاں پر ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، پھر وہاں کے لوگ کیا کریں؟ کیونکہ پہاڑی علاقوں کے تو بار بار پہلے بھی جب آپ سے کلاؤڈ برسٹ پر بات ہوئی تو پہاڑی علاقوں کا آپ تذکرہ کرے تھے، کیا صحرائی اور میدانی علاقے ہو سکتے ہیں افیکٹ کلاؤڈ برسٹ؟ ایکچولی میٹیورولوجیکل لینگویج میں کلاؤڈ برسٹ کی بھی ٹائپس ہیں۔ ایک کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جس کی کیپ زیادہ ہو، کنویکٹیو اویلیبل پوٹینشیل انرجی ہو، اور گرافک ایپ لفٹ بن رہی ہو۔ نارملی وہ کلاؤڈز کلومو نمبس کلاؤڈز جن کی کیپ اینڈ لفٹنگ انڈیکس کم ہو، جس طرح میں اور کیپ زیادہ ہو، تو وہ تو بنتے ہیں کسی پہاڑی سلسلوں کے قریب۔ لیکن میٹیورولوجیکل لینگویج میں کلاؤڈ برسٹ کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے جس کو نارملی ہم ٹورینشیل رینز کہتے ہیں، لیکن اب فلیکسیبل لینگویج میں کلاؤڈ برسٹ ہم ایسے ایونٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پہ جیوگرافی کے علاوہ کوانٹٹی آف رین فال دیکھی جاتی ہے، یعنی اگر 100 ملی میٹر سے زیادہ کی رین فال ایک گھنٹے کے اندر ہو جائے تو ایک ٹرمینالوجی اس کو بھی کلاؤڈ برسٹ کہتی ہے۔ اس میں کلاؤڈ کی ٹائپس کے بجائے کلاؤڈ کے اندر بارش ہونے کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے، اور وہ اگر ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر سے زیادہ کر دے تو کلاؤڈ برسٹ۔ میدانی علاقوں میں ایسے بہت سے کیسز ہو چکے ہیں جہاں پہ جس طرح کہ ہم نے ایک ایونٹ 2022 میں دیکھا جہاں پہ جو آپ کے تھر پارکر، تھٹا اور سجاول میں 100 ملی میٹر سے زیادہ کی بارشیں ایک گھنٹے میں ریکارڈ ہو چکی ہیں، تو وہ ایونٹس کو اگر فلیکسیبل لینگویج میں بات کی جائے تو کلاؤڈ برسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسٹرکٹ سینس میں کلاؤڈ برسٹ کے لیے ماؤنٹین رینجز ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 2023 میں، 2024 میں، 2025 میں ابھی تک کتنے کوئی ایونٹس ہوئے ہیں کلاؤڈ برسٹ کے؟ آپ نے 2022 کا تو ایک ایونٹ بتایا، اس کے آگے آن ورڈ کتنے ابھی تک ایونٹس ہو چکے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ کے ملٹیپل ایونٹس، اور اس کی اگر فریکوینسی اور انٹینسٹی کی بات کروں تو یہ پچھلے سالوں سے تھرائس فولڈ 3 گنا زیادہ اس سال ہو چکے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، لگ بھگ 8 سے 9 تو ریکارڈڈ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے، جو کہ اس سال جس طرح آپ نے چکوال میں دیکھا، نارووال میں دیکھا، اینڈ دین آپ نے مانسیرا میں دیکھا، اور ابھی ہم نے بٹا گرام اور بنیر میں دیکھا ہے۔ سو نمبر آف ایونٹس اس سال پاکستان میں بھی ریکارڈ ہوئے ہیں۔ لاہور میں بھی اچھی خاصی بارش، اور اسلام آباد کی جو ہماری ہلی ایریا مرگلا ہلز کے پاس بھی سید پور ولیج میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ ایک گھنٹے میں بارش ریکارڈ ہوئی۔ سو 8 سے 9 ایونٹ تو NDMA کے ڈیٹا کے مطابق موجود ہیں، اور اگر بات کی جائے گلوبل سکیل میں تو انڈیا میں اس بار بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ ایونٹس ریکارڈڈ ہیں۔ مہاراشٹرا، ممبئی میں کلاؤڈ برسٹ کا ایونٹ رپورٹ ہوا ہے، گوا اسٹیٹ میں بھی ہوا ہے، اتراکھنڈ میں 3-4 دن پہلے ہوا،
کل سری نگر میں ہوا, مادھیہ پردیش میں ہوا, تلنگانہ میں ہوا, اور بات کی جائے اگر چائنا میں تو ہوڈانگ, ہونان اور بیجنگ میں ایسا کلاؤڈ برسٹ ہوا جس کی وجہ سے 600 ملی میٹر کی رین فال ہوئی, جو کہ 100 دنوں کی رین فال ایک دن میں ہو جانا. یعنی صرف پاکستان اس زد میں نہیں, یا کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ 2022 میں اتنے ہوئے تھے, پھر 23 میں اس سے اتنے زیادہ, مطلب 2 یا 3 ایونٹ زیادہ ہوئے, پھر اگلے سال میں 2-3 ایونٹس, تو کوئی اس طرح کو کوئی ایگزیکٹلی فگر ہے اس کے؟ کیونکہ میڈم کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس کی بھی ٹرمینالوجی فلیکسیبل سینس میں الگ ہے اور اسٹرکٹ سینس میں الگ ہے. سو ڈیٹا کچھ ڈفرینٹ بتاتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن کو کلاؤڈ برسٹ کا ایونٹ کنسیڈر کیا ہے. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کلاؤڈ برسٹ کو ڈیفائن کرتا ہے 100 ملی میٹر ان ابو رین فال, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز اویلیبل جس میں کلاؤڈ برسٹ میں اورogرافک اپلفٹ اور لفٹنگ انڈیکس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. سو دیٹ از وائی ایک فکسڈ گورنمنٹ کا کنسنسس کسی فگر کے اوپر نہیں ہے کلاؤڈ برسٹ کے اوپر. یعنی مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتا ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ ہلز کا لازمی اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, تو صحرائی اور میدانی علاقوں میں بارش ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہم اسپیسیفکلی اس کو کلاؤڈ برسٹ میں کنسیڈر نہیں کر سکتے, ایسا ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کہیں پر زیادہ بارش ہو رہی ہے یا کلاؤڈ برسٹ کی اگر ان ایکسپیکٹڈ ایک سچویشن ہو جاتی ہے صحرائی اور میدانی علاقوں میں یا پھر پہاڑی علاقوں کے قریب, لوگوں کو احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کیونکہ کئی کچے مکانات ہوتے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, جس طرح سے بار بار یہاں پر ایک فوٹیج دیکھ رہے تھے پڑوسی ملک کی, تو جس طرح سے کلاؤڈ برسٹ ہوا اور جس طرح سے وہ ایک فلیش فلڈ یا اس کو کون سے فلڈ کی وہ سچویشن ہم کہیں یا لینڈ سلائڈ کہیں, کیا نام دیں, اور جس طریقے سے وہ آ رہا ہے پورے ایک ایریا کو لے کر جا رہا ہے, تو لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ نمبر 1 میڈم, ویدر سائنس اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ شارٹ ٹرم فارکاسٹ یعنی 7 دنوں کی فارکاسٹ بڑی کریڈیبل ہوتی ہے, جس کی کانفیڈنس لیول 90% سے بھی زیادہ. یعنی جب ایک ویدر پیٹرن ڈیولپ ہو جائے تو 90% سے زیادہ کانفیڈنس لیول کے ساتھ ہم آنے والے 7 دنوں میں جو ویدر پیٹرنز بن رہے ہیں اس کی ہم پریڈکشن کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تھرو یہ ڈیٹا اویلیبل ہے. جیسے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن ہے, NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن, جس میں ہم پن پوائنٹ ان ایریاز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسے ویدر پیٹرن بن رہا ہے جس کی بدولت بہت زیادہ بارش بھی ہو سکتی ہے, لینڈ سلائڈ بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی بھی خدا نخواستہ ایک ایسی قدرتی آفت جنم لے سکتی ہے. سو سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو انفارمڈ رکھیں, اور اس کے لیے آپ کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس کے ڈیٹا کو ضرور دیکھیں. ہم سب کے پاس اب ہینڈ ہیلڈ موبائلز ہوتے ہیں, اور ہینڈ ہیلڈ موبائلز کے اندر ہم ایزیلی ان ویدر پیٹرنس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹا موصول بھی کر سکتے ہیں. نمبر 1 اگر جب آپ کو رنگ بیک ٹون بھی ہم نے جس طریقے سے اپنے موبائل فون میں آپ کال کریں تو NDMA کی ڈیزاسٹر کی ڈفرینٹ پریڈکشنز اس پہ آتی ہیں. سو نمبر 1 اسٹریٹجی کہ اپنے آپ کو پہلے آپ انفارم رکھیں. اپنا کوئی بھی وزٹ کسی اپنے اسکیجول کیا ہوا ہے ایسے علاقوں میں جہاں پہ تیز بارشیں ہو سکتی ہیں. سیکنڈلی, نشیبی علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں مونسون کے سیزن میں اور ایکٹیو مونسون کے سیزن میں. تھرڈ, اپنے چھتوں کو آپ اگر ڈیٹا کے مطابق تقریباً 50 سے زیادہ اموات کچے گھروں کے گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور تقریباً 20% سے زیادہ اموات ڈوبنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچے مکانات کی اسٹرینتھننگ ہو یا ان کی ریزیلینس ان اسٹرکچرز کے اندر لانا. نمبر 1 یہ اس کی بھی سوشل کیپٹل کے کانسیپٹ میں پہلی مدد آپ ہوتی ہے. تو اپنے گھروں کی چھتوں میں نکاسی کا نظام ٹھیک رکھیں. واٹر سپاؤٹس یا ڈرینز ہیں ان کو چوک ہونے نہ دیں. اپنے گھروں کو کی چھتوں کو ضرور جا کے انسپیکشن کریں کہ خدا نخواستہ کہیں پہ لیکیج ہے, یہاں کہیں پہ آپ کے واٹر ڈرینز کہیں پہ چوک نہیں ہوئے تو ان کو آپ ضرور خالی کریں. ڈریجنگ آف نلاز یعنی جو آپ کے نشیبی علاقوں کے علاوہ بھی جو نالے ہیں ان کے اندر جو سیڈیمنٹیشن یا جو گند پھنس جاتا ہے تو اس کو بھی ڈریجنگ کرنے کے لیے جو واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں. اگر آپ کے کسی علاقے میں ایسی ڈریجنگ آف نلا نہیں ہوئی تو آپ انفارم کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو کہ ہمارے علاقے میں یہ نکاسی کا نظام درست کریں. تھرڈ, یہ چیز اپنے چھوٹے بچوں کو غیر ضروری گھر سے باہر کبھی بھی نہ بھیجیں تیز بارش کے موسم میں. فورتھ چیز,
کرنٹ لگنے سے بہت اموات ہوتی ہیں، تو آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں جہاں پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، کیونکہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ تمام تر احتیاط کرنی ہے۔ آخر میں مجھے ڈاکٹر طیب وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں۔ NDMA کی پیش گوئی یہ کہتی ہے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے 15 سے 22 اگست تک جاری رہے گا، جس میں بہت تیز موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بھی ہیں، فلیش فلڈنگ کے اربن فلڈنگ کے خدشات بھی بہرحال موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ NDMA یہ بھی کہتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی کوئی پیش گوئی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تاہم ایسی صورتحال کا اگر سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے پہلے سے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات ضرور کریں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی ایسی سچویشن ہے کہیں پر جو دریا ہیں، دریاؤں کے پاس جا کر تفریح کرنے سے گریز کریں۔ اپنے ساتھ ایمرجنسی کٹس کو لازمی تیار رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو آپ کے پیارے ہیں انہیں بھی حفاظتی جو مقامات ہیں، حفاظتی جگہوں پر لازمی ان کو رکھیں۔